مانگو حضور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا بے شک سبحان اللہ حضرات میں نے خطبہ المنصورہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے ہیں کون ہمیں پتہ کرنا ہوگا ہمیں تلاش کرنا ہوگا ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ سچے کون ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ویسے تو ہر کوئی سچا ہے اپنے آپ میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں مگر قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تمام ایسے بھی ہیں جو سچے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سچے ہیں نہیں تو ہمیں سچے ہونے کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ سچے کون ہیں تو اسی قرآن کریم کی بارگاہ ہمیں چلتے ہیں اے قرآن کریم کو بتا دے کہ سچے کون ہیں ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں جس سے بات کرتے ہیں جس سے ہم سوال کرتے ہیں جس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم بتا دو سچے ہو یا نہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں آخر ہم مانے تو کسے سچا مانے اے قرآن کریم تو بتا دے تو ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اے قرآن کریم تو بتا دے تو پاک کتاب ہے تو تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے اے قرآن تو بتا دے جس کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں تو اے قرآن کریم تو بتا دے کہ سچے کون ہیں تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سچے کون ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچے کون ہیں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ چار طبقے ہیں جو سچے ہیں اور جو اس کی ان کی پیروی کر لے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے اور اگر ان کے خلاف ہے تو سچا نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر لے لیکن سچا نہیں ہو سکتا قرآن کریم کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تب یہ دعا بھی کرتے ہیں اے الہ العالمین مجھے سیدھے راستے پر چلا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا تیرا انعام ہوا تیرا فضل ہوا سبحان اللہ یہی تو دعا کرتے ہیں اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو
اور انعام کن پر ہوا یہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا, ہمیں پتہ کرنا ہوگا. تو آپ کسی اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یہ کیسے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر احسان ہوا یا نہ ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا یا نہیں ہوا, یہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا. آپ کسی بھی اولیاء کرام کی بات کر لیں, سرکار وارث دیوا کی بات کر لیجئے, مختوم اشرف سمنانی کی بات کر لیجئے, سابق کلیری کی بات کر لیجئے, خواجہ غریب نواز کی بات کر لیجئے, سرکار غوث اعظم کی بات کر لیجئے. تو اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں ہم, تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے, چاہے وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, یا مسلم ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, آپ کسی سے بھی بات کر لیں اور پوچھ لیجئے کہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کہ وہ سچے تھے یا نہیں تھے. تو وہ کہے گا, ارے میاں جی کیا تمہیں معلوم نہیں, کیا تمہیں معلوم نہیں, تو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو, سرکار غوث اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ سچے تھے یا نہیں تھے. ارے یہ نہ پوچھو کہ سچے تھے یا نہیں تھے, بلکہ یہ کہو کہ جو ان سے لگ گیا وہ بھی سچا ہو گیا. تو انہیں سچوں کی محفل ہے, اور سچوں کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. جب ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اور سرکار غوث اعظم کے نام سے جو جشن رکھا گیا ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کراماتوں کی بات کریں تو تمام راتیں تو ختم ہو جائیں گی, لیکن کراماتیں کم نہ ہوں گی. کیونکہ کوئی بھی اولیاء کرام چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, مگر میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلبے سے اوپر نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ. اسی لیے تو بریلی کا امام بول اٹھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تمام اولیاء کرام کو دنیا گیتی پر بھیجا گیا تو کرامت دے کر بھیجا گیا. ہر ولی کرام کو کوئی نہ کوئی کرامت دی گئی, کوئی نہ کوئی صفت دی گئی, مگر جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کرامت دے کر نہیں بھیجا گیا, بلکہ سراپا کرامت بنا کر بھیجا. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ماننے والا, میرا چاہنے والا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر کسی پریشانی میں ہو, کسی مصیبت میں ہو, اور اگر امداد کے لیے پکارے تو میں وہیں سے اس کی رہنمائی کر دیا کرتا ہوں. یعنی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ المشرق والمغرب, اگر میں مشرق میں ہوں اور وہ مغرب میں ہو, اور اگر امداد کے لیے پکارے تو میں وہیں سے اس کی رہنمائی کر دیا کرتا ہوں یا خود پہنچ جایا کرتا ہوں. محبت کرے تو صحیح کوئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج لنگر گھروں میں ہو رہے ہیں. شکر ہے رب قدیر کا کہ آج سرکار غوث اعظم کے نام سے لوگ لنگر کر رہے ہیں. ایسا ماحول, ایسی تنگی, اور پھر بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے لنگر. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے, اور جب محبت ہو جایا کرتی ہے تو پھر دولت نہیں دیکھی جاتی. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کر رہے ہیں, تو آؤ میں تمہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی تھا جو مسلمانوں کو طعنے دیا کرتا تھا کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب وہ مسلمان اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ وہ جب کہیں ملتا یہی سوال کرتا، وہ پریشان ہو گیا تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور مجھے ایک عیسائی بڑا پریشان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب اس کے پاس لے جایا گیا تب اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسائی بتا تو صحیح آخر تو کیا کہتا ہے؟ تو عیسائی کہنے لگا، اے غوث اعظم میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ کہا کس بات کا کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اگر تمہارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو بتاؤ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے نبی ہیں، میرے نالا جان ہیں، اور میں اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں میں نبی نہیں ہوں، میں صحابی رسول بھی نہیں ہوں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو پھر تمہارا کیا خیال رہے گا؟ تو عیسائی کہتا ہے کہ اگر تم زندہ کر دو تو میں مان لوں گا تمہارے نبی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لے چلو کسی قبرستان میں اور جس قبر سے تم کہو گے اس میں سے مردہ زندہ کروں گا۔ اب وہ شخص قبرستان لے کر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو سب سے پرانی قبر ہو اس پہ لے چلا جائے۔ تلاش کیا تو ایک بہت پرانی قبر تھی، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا اے غوث اعظم اس قبر میں جو مردہ ہے اسے زندہ کر دیجئے۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم تو نہیں یہ قبر کس کی ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ قبر بہت پرانی ہے۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قبر مجھے معلوم ہے کس کی ہے۔ کہا حضور کس کی ہے؟ کہا ہے قوال کی ہے، اور اگر تم کہو تو قوالی گاتا ہوا اٹھے۔ تو کہتا ہے اگر حضور ایسا ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کے قریب پہنچے اور ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ۔ جب اتنا کہا تو مردہ زندہ نہ ہوا، پھر دوبارہ کہا قم بإذن اللہ، پھر بھی مردہ زندہ نہ ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے اور ٹھوکر مارتے اس قبر پر، آئے مردے اٹھ جا میرے حکم سے۔ بس اتنا کہتے ہیں کہ وہ مردہ اٹھ جاتا ہے اور قوالی گاتا ہوا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جا سکتا، کوئی مرید جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور اس پر کتابوں کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جس کے راوی حضرت سہیل بن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بغداد
बगदाद शरीफ में सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिनों तक गायब रहे। जब कई दिनों तक गायब रहे, लोगों से मुलाकात ना हो सकी तो लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए और सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। क्यों ढूंढने लगे, क्यों तलाश करने लगे? क्योंकि मोहब्बत करते हैं और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाया करती है और मुलाकात ना हो तो वो तरफा करता है, बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। यही हाल बगदाद वालों का था। जब सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात ना हो सकी तो वो परेशान हो गए, हैरान हो गए और ढूंढने लगे। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे भाई बता तो सही कि मेरे पीर मुर्शिद कहाँ गए हैं? अरे भाई बता तो सही कि सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ गए हैं? यहाँ तक के कई दिन हो जाते हैं मगर सरकार गौस आजम का कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में एक शख्स मिलता है और कहता है, हाँ मैंने सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है। बस इतना कहता है कि लोगों का हुजूम जमा हो जाता है और लोग पूछते हैं, भाई पता तो सही तुमने कहाँ देखा है? तो वो शख्स कहता है कि मैंने दरिया दजला की तरफ जाते हुए देखा है। बस इतना कहते हैं कि लोगों का हुजूम दरिया दजला की तरफ बढ़ता है तो क्या देखते हैं लोग कि दरिया के पानी पर चलकर सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमे की तरफ आ रहे हैं और हजारों मछलियां आपके कदम मुबारक को चूम रही हैं, बोसा दे रही हैं। अब ये मछलियां कि सरकार गौस आजम के कदम मुबारक को चूम रही हैं और लोगों ने देखा कि हवा में एक मुसल्ला जाहिर हुआ जिस पर 2 सतरें भी लिखी हुई थी। पहली सतर में लिखा हुआ था कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी सतर में लिखा हुआ था कि सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहुम हमीदुम मजीद। फिर सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसल्ले पर खड़े हो गए और तमाम अफराद गैब से नमूदार हुए जो आपके पीछे सफे बनाकर खड़े हो गए। अब जो बगदाद के रहने वाले थे वो भी पीछे अपनी सफ बनाकर खड़े हो गए और नमाज को अदा किया। जो बगदाद के रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी नमाज इससे पहले न पढ़ी क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हम नमाज पढ़ कहाँ रहे हैं। नमाज दरिया के किनारे पढ़ रहे हैं या कहाँ पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं चला। और नमाज खत्म हुई तो सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों को बुलंद किया रब की बारगाह में और दुआ फरमाई कि सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन हबीबिका व खैरातिका मिन खल्क़िका इन्नका ला तक़बिज़ु रूह मुरीदिन औ मुरीदिही इल्ला अला तौबा। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं तेरी बारगाह में उस जाते बाबरकत को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ जिसके सदके में तूने पूरी कायनात को पैदा फरमा दिया है। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं तेरी बारगाह में उसका बना उस नबी का वसीला बनाकर दुआ करता हूँ जो नबी तमाम नबियों में अफसर व आला है। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं उस नबी का वसीला बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ जिसके उम्मती हम लोग हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं उस नबी का वसीला बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ जो तमाम नबियों का नबी है। ऐ इलाहुल आलमीन,
میری دعا ہے کہ میرے مرید کی روح اس وقت تک توبہ اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. بس یہ دعا کرتے ہیں. تو رجاء الغیب سے جو حاضر ہوئے تھے, جو نمودار ہوئے تھے, انہوں نے آمین کہا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرما رہے تھے تو آپ کے لب مبارک سے ایک نور نکل رہا تھا جو آسمان کی جانب تھا. اس کے بعد میں غیب سے ندا آتی ہے, اے شیخ عبد القادر, میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. تو یہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ وہ دعا کرے اور قبول ہو رہی, اور ایسی دعا کر رہے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے انتقال نہ کرے. اور جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ لنگر کیا جا رہا ہے, اس میں بے شمار فائدے ہیں, کیونکہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں تنگی ہو رہی ہے, تمہارے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے, تمہارے گھر میں مفلسی ہو رہی ہے, تو میرے نام کا لنگر شروع کر دو, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ تنگی بھی دور ہو جائے گی, وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی, وہ بلا بھی دور ہو جائے گی. کر کے تو دیکھے. مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہنے اور سننے میں غلطیاں ہو گئی ہوں اپنے شان حبیبی کریم سے معاف فرمائے, اور ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.